الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، دروس صحابہ کے ضمن میں سابقہ درس میں ہم سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کا یہ لقب ذو النورین جو ہے، یہ کسی کو نہیں ملا ہے کہ آپ کے گھر میں پیغمبر کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے گھر میں تقریباً 2 یا 3 دن سے فاقہ تھا. حضور پاک تشریف لائے اور بی بی عائشہ سے پوچھا: حل اصبتم شیئا، کوئی چیز ہے گھر میں؟ انہوں نے کہا: لا یا رسول اللہ. تو حضور تشریف لے گئے واپس. پھر کافی دیر مسجد میں بیٹھنے کے بعد پھر تشریف لائے. پھر آگے بھی پوچھا کہ حل اصبتم شیئا، انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ. اب بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے سوچا کہ تیسرا دن ہے فاقے سے، تو میں نے حضرت عثمان کو کسی ذریعے سے اطلاع دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پہنچے اور ایک آٹے کی بوری اور ایک اسی طرح کھجور کی بوری اور ایک بکری بھنی ہوئی اور ایک 100 درہم ایک تھیلی میں، وہ آگے بی بی عائشہ کو پیش کیا اور رونے لگ گئے کہ کمال کی بات ہے کہ اگر حضور کے گھر میں فاقہ ہے تو مجھے تم نے اطلاع کیوں نہیں دی؟ قسم کھاؤ کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہوگی تو آپ فوراً مجھے مطلع کریں گی. انہوں نے کہا: جی ٹھیک ہے. تھوڑی دیر گزری، حضرت عثمان تو پہنچا کی چیزیں چلے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یوں آگے بیٹھے تو میں نے آپ کے سامنے ماشاءاللہ وہ بھنی ہوئی بکری تھی وہ پیش کی. آپ حیران ہو گئے، فرمایا بھی یہ کہاں سے آ گئی؟
تو اس نے کہا حضور صرف یہ نہیں ہے بلکہ آٹا بھی ہے، کھجور بھی ہے، یہ بھی ہے، پیسے بھی ہیں۔ اور فرمایا کون دے کے گیا ہے؟ بی بی نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بی بی فرماتی ہے کہ میں حیران ہوئی، اتنے دن کی بھوک ہے، اتنی بڑی اعلیٰ نعمت پکی ہوئی ہے، حضور نے نہیں کھائی، اٹھ کے بس یہ چلے گئے۔ میں حیران ہوئی کہ مسجد میں آپ کیوں گئے ہیں؟ تو پھر میں گئی تو دیکھا کہ آپ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، اللہم انی رضیت عثمان فرضان ہو، یا اللہ میں عثمان پہ راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ پہلے دعا کی تو بعد میں آگے پھر کھانا تناول فرمایا۔ تو یہ حضرت عثمان کی عظمت تھی، شان تھی، جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرماتے تھے۔ اور یہ حضرت عثمان کے فتوحات آپ کے زمانہ خلافت میں انطاکیہ سے لے کر کابل تک کے ملک جو ہیں وہ سارے فتح ہوئے، اور 44 مربع میل رقبہ جو ہے اس کا اسلام کے پرچم کے نیچے اضافہ ہوا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحری بیڑا بنایا، بڑا ہی شاندار قسم کا بیڑا تھا جس میں ہر ضرورت کی چیز تھی۔ اب اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اب دریا کے اس طرف بھی اسلامی فتوحات بڑھنے لگ گئی۔ اور اس کے بارے میں ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد نیند سے بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ جو ہے یرکبون علی سفد البحر، دریا کے اوپر سواری کر رہے ہیں اور جہاد کے لیے نکل رہے ہیں۔ کہتے اوجب اللہ نے ان کے لیے جنت واجب کر دی۔ تو یہ بیڑا بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بنا تھا۔ اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد الحرام کی توسیع کے لیے بھی بہت بڑی زمین خرید کر کے مسجد میں شامل کی، اور مسجد نبوی کی توسیع کے لیے بھی زمین خرید کر کے مسجد میں شامل کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے بڑا جو آپ کا کارنامہ ہے وہ جامع القرآن ہے، کیونکہ کچھ صحابہ نے آ کر عرض کیا کہ یا امیر المومنین، یا خلیفۃ رسول اللہ، ہم مختلف ملکوں میں جاتے ہیں تو قرات میں جھگڑا ہوتا ہے، کیونکہ 7 قراتیں ہیں، ہر کوئی اپنی قرات میں پڑھتا ہے لیکن دوسرے کو غلط کہتا ہے۔ تو حضرت عثمان گھبرا گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو نعوذ باللہ کہ قرآن مجید کی جو مقام ہے وہ نہ ختم ہو جائے۔ تو آپ نے 4 صحابہ کو حکم دیا کہ بی بی حفصہ سے قرآن پاک کا نسخہ منگوا لیں اور اس کے مطابق جو ہے قرآن کو قرأت حفظ میں جمع کرنے کی کوشش کریں، اور اگر کہیں الجھن ہو جائے تو پھر لغت قریش کو دیکھنا، کیونکہ اللہ نے لغت قریش پہ قرآن نازل فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ تو جامع قرآن ہونا جو ہے یہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت ہے۔ جب اسلام کی شان بڑھنے لگی تو اب عبداللہ ابن سبا یہودی جو تھا، آپ جانتے ہیں کہ یہود سب سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں، بلکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کے مطالعہ کریں تو حضور پاک کے زمانے سے لے کر آج تک جتنے اسلام کے خلاف فتنے ہیں ان کے پیچھے یہودی ہیں، لازماً یہودیوں کا ان کے پیچھے ہاتھ ہوتا ہے۔ تو ان نے دیکھا بھی اسلام بڑھتا جا رہا ہے، حضرت عثمان کی شان بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو اس نے تقریباً 700 آدمیوں کی ایک جماعت بنائی
اور ان کو تعلیم دی، ان کو ٹریننگ دی کہ آپ جا کے ایسے حالات پیدا کریں حضرت عثمان کے جو مال ہیں ان کے شکوے، ان کی شکایتیں، اور حضرت عثمان کے بارے میں بھی ایسی جو باتیں ہو سکتی ہیں کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ حضرت عثمان کو جمعہ نہ پڑھانے دیں۔ وہ سارے کے سارے 700 آدمی آ گئے اور آ کے مسجد میں بیٹھ گئے۔ جب حضرت عثمان آئے منبر پہ جانے لگے تو نے کہا عثمان ہم آپ کے پیچھے جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ انہوں نے کہا کیا وجہ ہے بھائی؟ انہوں نے کہا آپ کے پیچھے بس ہم جمعہ نہیں پڑھیں گے۔ حضرت عثمان کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، جو عصا تھا، ہمیشہ ہاتھ میں رکھتے تھے، اور یہ وہی عصا تھا کہ پہلے حضور پاک ہاتھ میں رکھتے تھے، اس کے بعد حضرت ابو بکر ہاتھ میں رکھتے رہے، اس کے بعد پھر حضرت عمر ہاتھ میں رکھتے رہے، اب وہ حضرت عثمان کے ہاتھ میں تھا۔ تو اس بلوائی بدبخت نے آ کے وہ عصا کھینچا اور اس کو اسی وقت توڑ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے کہ اب یہ عصے کا ٹوٹنا جو ہے یہ خطرناک علامت ہے۔ اب ہر کونے سے انہوں نے بلوائی بٹھائے ہوئے تھے، سب کھڑے ہو جائے، تمہارے پیچھے نماز نہیں ہوں گی، تمہارے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ہم تمہیں خلیفہ نہیں مانتے، ہم تمہیں امیر المومنین نہیں مانتے۔ بہرحال بڑی مشکل سے جمعہ ہوا۔ جمعہ کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لے آئے تو انہوں نے گھر کے باہر گھیرا ڈال لیا کہ اب ہم آپ کو گھر سے بھی نہیں نکلنے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور صحابہ کے پاس طاقت تھی، لیکن یہ نہیں چاہتے تھے کہ مدینہ شریف میں قتل ہو، مدینہ شریف میں خون ریزی ہو جائے، ورنہ تو صحابہ کے پاس اور حضرت عثمان کی اپنی فوج کی اتنی طاقت تھی کہ وہ ان کی بوٹیاں نوچ لیتے، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کے شہر میں میری وجہ سے خون ریزی ہو، یہ میں نہیں برداشت کر سکتا۔ تو اب نتیجہ یہ نکلا، یعنی آپ اندازہ کریں کہ 40 دن تک انہوں نے پانی ہر چیز حضرت عثمان کی بند کر دی۔ تاریخی کتابوں میں حضرت حسین کا پانی بھی بند ہوا ہے، لیکن صرف 3 دن کے لیے۔ یہ جو صحیح روایات ہیں یہ حضرت عثمان کے لیے ہیں کہ جن کا 40 دن تک پانی بند رہا، اور وہ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پیاس تنگ کرتی میں قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیتا، الحمدللہ میری پیاس بجھ جاتی تھی۔ حضرت عثمان نے ایک دن اپنے گھر کی چھت پہ کھڑے ہو کے بلوائیوں کو بلایا کہ میری بات سنو، میں جو چیز آپ سے پوچھتا ہوں مجھے صحیح صحیح بتاؤ کہ مسلمانوں کو جب بئر روما کا پانی یہودی نہیں دیتا تھا تو کس نے خرید کر کے وہ مسلمانوں پہ وقف کیا؟ انہوں نے کہا واللہ انت، آپ نے کیا تھا۔ انہوں نے کہا مسجد نبوی کی توسیع کے لیے کس نے زمین خرید کر کے دی تھی؟ انہوں نے کہا واللہ انت، مانتے ہیں کہ وہ بھی تم نے دی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ جتنی مساجد کی توسیع ہے، یا جیش اسرا کے زمانے میں نے 900 اونٹ اور 100 گھوڑا اور 5 کلو سونا حضور کی خدمت میں دیا تھا۔ انہوں نے کہا واللہ انت، تم نے دیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عثمان نے فرمایا کہ بدبختو، آدمی کو قتل کیا جاتا ہے 3 وجوہات سے، یا تو وہ قتل کرے تو اس کے قصاص کے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے۔ میں نے تو کبھی کسی کو تھپڑ بھی نہیں مارا، تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اور دوسرا اس کو قتل کیا جاتا ہے جو مرتد ہو جائے، جو دین سے بدل جائے۔ حضور نے فرمایا من بدل منکم دینکم فاقتلوہ، جو دین چھوڑ کے مرتد ہو جائے اس کی سزا قتل ہے۔ تو الحمدللہ میں دین پہ قائم ہوں، میں ابھی آپ کے سامنے بھی کلمہ پڑھ لیتا ہوں۔ اور تیسرا قتل ہوتا ہے کہ اگر کوئی زنا کی وجہ سے پکڑا گیا تو اس کو قتل کیا جاتا ہے۔
میں نے تو ساری زندگی میں کبھی غیر محرم عورت کا بدن بھی نہیں دیکھا، تو مجھے کس جرم میں تم قتل کرنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن ہم فیصلہ کر چکے ہیں، ہم تمہیں قتل کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا اور اپنے نوجوانوں کو جمع کیا، حضرت حسن، حضرت حسین، عبداللہ ابن عمر، طلحہ، جب سب کو اکٹھا کیا کہ دروازے پہ کھڑے ہو کے تلواریں لے کے پہرا دو عثمان پر، کوئی بلوائی یہاں سے نہ گزرے، اگر وہ کوشش کریں تو تم قدم پہلے نہ بڑھانا، ورنہ پھر تم بھی ان کو قتل کر دینا۔ اب یہ صحابہ ادھر کھڑے ہیں، لیکن خدا کی شان یہ ہے کہ اس دن حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ مجھے باوجود بھوکا پیاسا ہونے کے قیلولہ کی نیند آئی، تو میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، بیٹھے ہیں اور آگے کھانے کا سامان رکھا ہوا ہے۔ تو حضور نے فرمایا عثمان اگر تمہیں روزہ ہو تو وہاں روزہ افطار نہ کر، افطر عندنا، آج ہمارے ساتھ افطار کرو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے پاجامہ لا دو، میں پاجامہ پہن لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلوائی مجھے قتل کے لیے اندر آئیں تو میرے بدن کا کوئی حصہ کھل جائے۔ تو آپ نے پاجامہ پہنا، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ کر کے قرآن پاک کی تلاوت کی، لیکن 3 آدمی بدبخت ایسے تھے جو دروازے سے نہیں بلکہ پچھلی طرف سے دیوار پھاند کے اندر داخل ہوئے۔ ان میں ایک جو تھا وہ تو محمد ابن ابی بکر تھا، ابو بکر کا بیٹا، اللہ کی شان دیکھیں، اور دوسرا کون تھا؟ کنانا، اور تیسرا کون تھا؟ اس کو حمار بھی کہتے تھے اور اس کو عمر بن احمق بھی کہتے تھے۔ یہ 3 آدمی اندر آئے۔ سب سے پہلے محمد ابن ابی بکر نے جا کے حضرت عثمان کی داڑھی میں ہاتھ ڈالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ دیکھا اور فرمایا بیٹے اگر تمہارا باپ ہوتا تو تم جرأت نہ کرتے۔ اور ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور کنانا نے لوہے کی لٹھ آپ کے سر میں ماری، جس سے خون بھل بھل کر کے بہنے لگا، اور قرآن کھلا ہوا ہے، خون عثمان بہہ رہا ہے۔ بی بی نائلہ نے روکنے کی کوشش کی تو اس کی انگلیاں کٹ گئی بیچاری، اور اس کے بعد جو ہے ظالموں نے خنجر کے ساتھ بار بار 17 خنجر مارے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اور آپ کا خون جو ہے وہ اسی آیت پہ گرا ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پہ خون اترا ہے، حضرت عثمان کا خون گرا ہے۔ اس لیے اب آپ اندازہ کریں کہ شہید تو حضرت حسین بھی ہوئے ہیں، شہید حضرت عمر بھی ہوئے ہیں، لیکن عمر کی شہادت کی گواہی محراب دے گا، حسین کی شہادت کی گواہی سرزمین کرب و بلا دے گی، یہ عثمان ہے جس کی گواہی قرآن دے گا، کیا بتا، جس کا خون قرآن پہ گرا ہے۔ مسلمانوں آج بھی وہ قرآن کا نسخہ جو ہے لندن میں برٹش میں میوزیم میں وہ موجود ہے، اور اس پر اسی طرح حضرت عثمان کا خون بھی جگمگا رہا ہے، وہ آج بھی گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور پھر اس کے بعد بھی یہ ظلم ہوا کہ 2 دن تک حضرت عثمان کی لاش مبارک جو ہے کمرے میں پڑی رہی۔ ظالم کسی کو آنے نہیں دیتے تھے، نہ جنازہ پڑھنے دیتے تھے۔ بی بی سلمہ کو آخر غصہ آیا، حضور کی بیوی تھی بی بی سلمہ، اس نے بلوائیوں کو پیغام بھیجا، اس نے کہا بدبختو، ایک تو تم نے خلیفہ رسول کو شہید کیا ہے، اب اس کو تم جنازہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، اگر تم نے اب مداخلت کی تو میں پردہ اتار دوں گی اور میں خود آ کے پھر مقابلہ کروں گی۔
میں دیکھوں گی کہ کون پھر ہمارا مقابلہ کرتا ہے۔ اس سے وہ ڈر گئے کہ ہو سکتا ہے کہ بی بی خود میدان میں آئیں تو سارا مدینہ کھڑا ہو جائے گا، بی بی پھر اکیلے تھوڑی رہیں گی۔ تو انہوں نے پھر جا کے صحابہ اندر گئے، انہوں نے جا کے غسل دیا، اور حضرت مغیرہ نے آپ کا جنازہ پڑھایا۔ کوئی 18 آدمی تھے جنازے میں، کسی کو آنے نہیں دیا انہوں نے۔ بی بی نائلہ لالٹین لے کے اندر آگے چل رہی تھی، چونکہ رات کو جنازہ پڑھا، میں رات کو جنازہ پڑھا، اور رات کو ہی جنت البقیع کے حش الکوکب آخری حصے میں حضرت عثمان کو دفن کیا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ بھئی 2-3 دن تک پہرا دو، کہیں یہ بلوائی دشمن حضرت کی قبر کی توہین نہ کریں اور قبر کھول کے حضرت کو نہ نکالیں۔ یہ تو اتنا ظالم بدبخت ہیں، یہ تو بالکل بے حیا ہو چکے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ شہادت دی، اور آپ کی شہادت کا گواہ کون ہے؟ اللہ کا قرآن ہے۔ ایک دن محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، تو ایک آدمی میں نے دیکھا عجیب سی کیفیت میں، اس کا ایک ہاتھ جو ہے ایسے سوکھا ہوا تھا جیسے لکڑی ہوتی ہے، اور وہ کہہ رہا تھا اللہم اغفر لی ولا تغفر لی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ میرے گناہ معاف کریں گے، مجھے امید ہے آپ معاف نہیں کریں گے۔ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا، یہ کیسا بدبخت دعا کر رہا ہے کہ آپ میرے گناہ معاف کر دیں لیکن آپ کریں گے نہیں میرے گناہ معاف۔ تو کہتے ہیں کہ میں جب طواف ختم کیا اس کے پاس گیا، میں نے کہا کیا بات ہے، کیوں ایسی باتیں کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں وہ بدبخت ہوں، اس نے حضرت عمر کو مارا تھا، حضرت عثمان کو خنجر مارا تھا، میں ہی وہ بدبخت ہوں، میں نے آپ کے سینے پر 17 خنجر مارے تھے۔ اور بی بی نائلہ نے دعا کی تھی یبس اللہ یدک واعمی بصرک ولا یغفر لک، 3 بد دعائیں دی تھیں، اللہ تیرا ہاتھ سوکھا کر دے، اللہ تجھے اندھا کر دے، اور اللہ تیری مغفرت نہ کرے۔ انہوں نے کہا 2 دعائیں تو پوری ہو گئی ہیں، دیکھ رہے ہو کہ میرا ہاتھ جو ہے وہ سوکھ کے لکڑی بن گیا ہے اور میں اندھا ہو گیا ہوں، اور باقی تیسری تو اس کا بھی مجھے پتہ ہے کہ ضرور قبول ہوگی۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یا اللہ مغفرت کریں، لیکن کریں گے نہیں آپ، کیونکہ وہ بی بی نائلہ کی بد دعا جو ہے وہ مجھے لگے گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام، حالانکہ بڑے ایسے مواقع تھے کہ حضرت معاویہ نے آدمی بھیجا اور اس نے بڑے خاص طریقے سے پیغام بھی پہنچا دیا کہ حضرت آپ مجھے حکم دیں، میں شام سے فوج لے کے آتا ہوں اور میں ان بلوائیوں کی بوٹیاں مدینے میں لٹکا دوں گا۔ ان کے پاس تو فوج تھی نا، لیکن انہوں نے فرمایا نہیں، میں مدینہ شریف میں قتل خون ریزی برداشت نہیں کر سکتا۔ بعض صحابہ نے کہا صاحب ایسا کریں کہ ہم کوئی اور راستہ بناتے ہیں، آپ مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جائیں۔ فرمایا کہ میں اپنے خلیل کے ہمسایہ گیری کیسے چھوڑ دوں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ من مات فی جواری، جو میرے ہمسایہ گیری میں فوت ہوگا کنت لہو شہیدن و شفیعن یوم القیامہ، میں اس کی گواہی بھی دوں گا اور اس کی سفارش بھی کروں گا قیامت والے دن۔ تو میں مدینہ کسی شکل میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اور حضور نے فرمایا تھا من استطاع منکم ان یموت فی المدینہ فلیمت، جس کو اللہ طاقت دے مدینے میں مرنے کی مدینے میں مرے۔ کیا مانے؟ یعنی مدینے میں قیام کرے، مدینے میں رہے تاکہ اس کی موت وہی مدینہ منورہ میں آئے۔ دعا کریں اللہم ارزقنا موت الشہادت فی سبیلک والدفن فی بلد رسولک۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولوالد والدینا ولمشائخنا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ ودوام العافیہ وتمام العافیہ والشکر علی العافیہ۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استر عوراتنا، آمن روآتنا، خفف لواتنا۔ اللہم لا تجعلنا مضغة للمعذرین، لا تجعلنا عقدة للآکلین، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین۔ یا اللہ حرمین شریفین اور بلد الامین اور ان کی قیادت کو قیامت تک سلامتی نصیب فرما۔ یا اللہ پاکستان پہ رحم فرما،
آج کل پہلے وہاں بارشوں کا عذاب تھا، آج کل آندھی کا عذاب ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ اپنے عذاب رفع فرما، چونکہ لوگوں کے ثمر کے جو باغ ہیں وہ گر رہے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہیں، رو رہے ہیں۔ یا اللہ ان کے رونے پہ رحم فرما، یا اللہ مکے کی دعا پہ رحم فرما، یا اللہ مسلمانوں کی دعا پہ رحم فرما، سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ ہم کسی امتحان کے قابل نہیں ہیں۔ لا تعذبنا بذنوبنا ولا تهلكنا بذنوبنا ولا تمنع عنا بذنوبنا من فضلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ابھی انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہمارے ساتھی ہیں، ان کا درس ہوگا شیخ دکتور بابل کا، تو انشاءاللہ میرا درس جو ہے اب انشاءاللہ یوم السبت